الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے، دسترخوان؟ علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کر دی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، تیری طرف سے نشان ہو جائے، ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اس خوان کو تم پر نازل فرمانے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے میں کسی کو بھی نہ دوں گا، یعنی ایسا عذاب دوں گا کسی اور کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ پر اللہ تعالیٰ نے 8 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آج 9ویں نعمت یہ ہے کہ حواریوں نے فرمائش کی، حضرت عیسیٰ کے جو حواری، جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے قریب تھے، کہنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ دسترخوان نازل ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، نہ ماننے والی باتیں ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تم ڈیمانڈز پر معجزات طلب کرتے رہو۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ خوان نازل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہ برکت والا کھانا کھائیں گے نا تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ بات جو اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے سیدھی کر کے اپنی بات سیدھی کرنا، دوسرے کی سائڈ پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہیں کہہ رہے نہیں، آپ ہماری بات سمجھے نہیں ہیں، ہم اس لیے خوان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ جب آئے تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ کہنے لگے ہم کوئی معجزہ طلب نہیں کر رہے جناب عیسیٰ، ہم پر نا بھوک غالب آ چکی ہے، ہمیں کہیں اور سے کھانا نہیں ملا، اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ والا کھانا جب آئے گا تو ہم وہ تسلی سے کھائیں گے۔ کہنے لگے دیکھیں ہم نے آپ کے تمام معجزات کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر ہمارا عرفان اور یقین پختہ ہو جائے گا، کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں، دیکھا ہے ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم نے جو پہلے معجزات دیکھے ان کا تعلق زمین سے ہے، اب ہم چاہتے ہیں آسمان سے کوئی معجزہ آئے، تو اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ادروائز ہمیں تو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب عرض کرنے لگے یا اللہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور جس دن وہ کھانا آ جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ حضرت عمار بن یاسر، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو خوان نازل کیا گیا تھا اس میں روٹیاں بھی تھی اور گوشت بھی تھا۔ حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کرنا، کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ انہوں نے کیا کیا، اس میں سے خیانت کی، تقسیم میں خیانت کی، اور تقسیم میں جب کوئی شخص خیانت کرے گا، کسی بھی چیز کی تقسیم کی ڈیوٹی جب کسی کو لگ جاتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے تقسیم کرنی ہے، اس میں کوئی خیانت کرتا ہے،
اس کا عذاب دیکھیں۔ فرمایا کہ انہوں نے خیانت کی، اللہ نے انہیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ کسی بھی یاد رکھے ڈپارٹمنٹ میں بھی جب کسی کے پاس تقسیم کرنے والا کام ہو، اگر اس میں عدل اور انصاف نہیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بندر اور خنزیر تو نہیں بنائے جائیں گے، لیکن عذاب وہی ملے گا انہیں۔ فرمایا میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ عرض کی کہ یا اللہ جس دن دسترخوان نازل ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو اب دسترخوان نازل ہوا ہے پچھلوں کے لیے بھی عید ہے، اگلوں کے لیے بھی عید۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ اس عید کی نماز کب ہے، اس عید کی اذان کدھر ہے، یا کسی نے یہ نہیں کیا کہ اس کی نماز کس وقت ہوگی، ایسا تو کوئی سوال نہیں ہوا۔ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی سے بھی ایک سوال ہوا تھا کہ آپ سے سوال ہوگا کہ اس دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، اگر سوال ہو گیا تو میں کہوں گا میں کرم شاہ تیار کر کے آیا ہوں، یہ جواب میں دوں گا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے جو اس تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر دسترخوان نازل ہو تو یہ دن ان کے لیے عید کا دن کہلاتا ہے، تعظیم کریں گے، خوشیاں منائیں گے، عبادت کریں گے، مولا تو نے ہم پر کھانا نازل کیا جو نعمت عظمیٰ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے آنے پر کوئی خوشی نہیں ہے، حضور کی آمد پر کوئی تعظیم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے لیے کھانے کا دسترخوان اترے، وہ عید جیسی خوشیاں، عید کا مطلب خوشیاں منانا ہے، تو ہمارے آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ بدر جائے اولا ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک دلیل موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات قرآن پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔